آہ جو دل سے نکلی قسط نمبر 3۔ تم پچھلی چھٹی کب گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ شاید 3 سال ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان 3 سالوں میں تمہیں چھٹی نہیں ملی یا خود ہی نہیں گئے؟ میں نے پوچھا۔ میں کہیں دور کا رہنے والا نہیں، اس نے جواب دیا اور ایک ہاتھ لمبا کر کے اشارہ کیا اور بولا، وہ جو گلی نظر آ رہی ہے اس میں میرا گھر ہے۔ کبھی کوئی نرمی گرمی ہو جائے تو 1 آدھ دن کے لیے گھر چلا جاتا ہوں۔ اب شاید کوئی لمبا کام آ پڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے کہا، ٹھیکیدار صاحب سے ذکر نہ کیجیے گا، کوئی کام نہیں تھا۔ ساگری نے ایک روز کہا کہ تم چھٹی لے سکتے ہو، پھر لیتے کیوں نہیں؟ ٹھیکیدار نے تمہیں کب انعام دیا یا آئندہ انعام دے گا؟ کچھ دنوں کی چھٹی لو اور آرام کرو، گھومو پھرو۔ میں اس کے ساتھ چھٹی کے متعلق کسی اور خیال سے یا شاید ویسے ہی بات چھیڑ بیٹھا تھا، یا شاید چھٹی ہی تھی کہ میں نے اسے چھٹی کے متعلق پوچھا تھا، لیکن اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے مجھے اور انسپکٹر ٹینیسن کو چونکا دیا۔ اس نے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا کہ اسے چھٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ ساگری اس کے پیچھے پھٹ گیا تھا کہ ضرورت نہیں تو بھی وہ چھٹی جائے، یہ اس کا حق ہے اور اپنے حق کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس نے بتایا کہ ساگری نے اسے کہا تھا کہ اسے ٹھیکیدار سے چھٹی لے دے گا۔ ساگری نے اسے 1 ہفتے کی چھٹی لے بھی دی۔ میں نے کہا چلو اچھا ہے۔ منشی نے کہا، سیر سپاٹا اور آرام کر کے میں چھٹی گزار آیا، لیکن جمیل آگ میں گر کر راکھ ہو گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا، نہ میں چھٹی جاتا نہ اسے میری جگہ بھٹے پر بھیجا جاتا۔ وہ تو سادگی میں یہ بات کہہ گیا، لیکن میرا ذہنی سے انکشاف پر اٹک گیا کہ اسے ساگری نے چھٹی بھجوایا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ منشی کو چھٹی بھجوانا جمیل کے قتل کی سازش کی ایک کڑی تھی۔ اس بہانے جمیل کو بھٹے پر لانا اور اسے آگ میں پھینکنا تھا۔ ہمیں اب اس سوال کے جواب کی ضرورت تھی کہ یہ سازش اور پلاننگ اکیلے ساگری کی تھی یا اس میں ٹھیکیدار خلیل الرحمن بھی شامل تھا۔ منشی نے محسوس نہیں کیا تھا کہ اس نے کتنی اہم بات کہہ دی ہے۔ میں نے اور ٹینیسن نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں، لیکن اس کی زبان سے ہمیں اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ تم تو بڑے کام کے آدمی ہو یار، میں نے منشی کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھٹا تم ہی چلا رہے ہو، ساگری تو غنڈہ گردی کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اس طرح میں نے اسے خوب ہوا دی تاکہ وہ کچھ اور اگل دے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے اسے دانش مندانہ اور نہ جانے کیا کیا خطاب دے ڈالے۔ ایک بات اور بتاؤ، میں نے اس سے کہا، جمیل کو مرے 2 مہینے گزر گئے ہیں اور تم چھٹی سے واپس آئے تو تم نے یہاں کے مزدوروں سے پوچھا ہوگا کہ جمیل آگ میں کیسے گرا تھا۔ تم نے ساگری سے بھی پوچھا ہوگا یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں۔ سب حیران تھے، منشی نے جواب دیا، حیران اس پر کہ وہ آگ میں گرا کیسے، اتنی زیادہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ساگری کہتا تھا کہ جمیل بیوقوف لڑکا تھا۔ ایک اور بات ادریس، میں نے اسے کہا، یہ بات بھی تم ہی بتا سکتے ہو کہ ایسی بات تو نہیں ہوئی تھی کہ جمیل نے یہاں کسی لڑکی پر ہاتھ رکھا ہو اور ساگری اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو۔ اب میری ایک بات سن لیں صاحب، منشی نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کسی نے مجھے ایسا واقعہ نہیں سنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساگری کے بارے میں یہاں کوئی آدمی اپنی زبان نہیں کھولے گا، میں بھی اس سے ڈرتا ہوں۔ کہاں ہے ساگری؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ وہ ابھی آ جائے گا، منشی نے جواب دیا، 10 ساڑھے 10 بجے آ جایا کرتا ہے، وہ اب نہیں آئے گا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، وہ گرفتار ہو چکا ہے، ہماری حوالات میں بند ہے۔ منشی نے آنکھیں پھاڑ کر ٹینیسن کے منہ پر آنکھیں جما دیں، حیران مت ہو اور بس۔ میں نے اسے کہا، ساگری کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے الگ کر کے کہا کہ ساگری کے متعلق اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ وہ اس واردات میں ملوث ہے۔ منشی ٹھیک کہتا ہے کہ ساگری کی موجودگی میں کوئی مزدور اس کے خلاف بیان نہیں دے گا، نہ ہی کوئی سچی بات بتائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساگری کو ہتھ کڑی لگا کر بھٹے پر لے جایا جائے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ان کا میٹ گرفتار ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی یہ تجویز اچھی لگی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اسی وقت اپنے آفس جائیں، اسے ہتھ کڑی لگا کر لے آئیں۔ وہ کہاں کا معزز آدمی ہے ملک، ٹینیسن نے کہا، ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجتے ہیں کہ اسے ہتھ کڑی لگا کر لے آئے، بعد میں اس کے خلاف کوئی شہادت نہ ملی تو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل تھا جو ہماری جیپ کا ڈرائیور بھی تھا۔ میں نے انہیں بلایا اور کہا کہ ساگری کو ہتھ کڑی لگا کر لے آئیں۔ منشی کو جب یقین ہو گیا کہ ان کا غنڈہ میٹ ساگری گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے بولنا شروع کر دیا، یہ حادثہ میری غیر حاضری میں ہوا ہے۔ منشی نے کہا، اگر میں یہاں ہوتا تو مجھے کچھ پتہ چل جاتا۔ مجھے اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ساگری کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ چھٹی جاؤ اور پھر خود ہی ٹھیکیدار صاحب سے مجھے چھٹی دلوا دی۔ یقین کریں کہ مجھے 1 ہفتہ چھٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ساگری کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھٹے کے تمام مزدور اس سے ڈرتے ہیں اور یہ شخص من مانی کرتا ہے۔ منشی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دلی کے کون سے علاقے میں رہتا ہے اور کس محلے اور گلی میں اس کا گھر ہے۔
میں نے منشی سے پوچھا کہ ہمیں ایسی باتیں کون بتا سکتا ہے کہ بھٹے میں کی کچی اینٹیں رکھی جا چکی تھیں اور آگ بھی جلا دی گئی، تو اس وقت کون کون یہاں تھا؟ یہ تو میں جانتا تھا کہ کچی اینٹیں بنانے والے مزدور بھٹے سے کچھ دور اور گہرائی میں ہوتے ہیں۔ منشی نے 5 آدمیوں کے نام لیے۔ میرے کہنے پر اس نے ان آدمیوں کو بلایا۔ میں نے ان سے ایک کو الگ کر لیا۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، یہ بتاؤ جب جمیل آگ میں گرا اس وقت تم کہاں تھے؟ اس غریب آدمی کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے چہرے پر بے بسی صاف نظر آنے لگی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف یوں دیکھا جیسے وہ رو پڑے گا۔ یہ التجا اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی کہ جناب مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ میں نے کہا ڈرو نہیں۔ میں نے کہا جس سے تم ڈرتے ہو وہ گرفتار ہو چکا ہے، ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا اور تم جو بھی بات بتاؤ گے وہ کسی کو نہیں بتائی جائے گی۔ پھر بھی وہ خاموش رہا۔ میں اس پر پولیس والا روب جھاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ کھڑا تھا اور اس نے جمیل کو ساگری کے ساتھ بھٹے کے خندق کے ساتھ ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا 3 اور مزدور وہاں کام کر رہے تھے اور ساگری نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سب کو ڈانٹ کر کہا تھا کہ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو، ادھر چلے جاؤ۔ وہ آدمی ہٹے تو فوراً بعد ساگری نے شور مچایا کہ یہ لڑکا آگ میں گر پڑا ہے۔ یہ سب آدمی دوڑے گئے۔ جب یہ مزدور مجھے یہ باتیں بتا رہا تھا تو اس کی زبان رک رک کر چلتی تھی، اور جب اس نے بتایا کہ وہ بھی دوڑا گیا اور جمیل کو آگ میں جلتے دیکھا تو اس مزدور کی زبان رک گئی۔ اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے انگریزی میں کہا کہ اس شخص کو بٹھا دو اور اسے پانی پلاؤ ورنہ یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ یہ غریب آدمی اس منظر کو بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ جب جمیل اتنی ہولناک آگ میں جل رہا تھا میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور منشی سے کہا کہ اسے پانی پلائے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ اس نے پانی پی کر میں آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ حضور، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں۔ پھر میں نے ان تینوں آدمیوں کو باری باری الگ کیا اور وہی سوال پوچھے جو اس مزدور سے پوچھے تھے، اور ہر ایک کا رد عمل وہی تھا جو پہلے مزدور کا تھا۔ انہوں نے بھی بتایا کہ ساگری نے انہیں ڈانٹ کر وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت ساگری اور جمیل کس طرح چل رہے تھے، یعنی آگے پیچھے یا ساتھ ساتھ؟ انہوں نے بتایا کہ جمیل آگ کی طرف تھا اور ساگری اس کے دوسری طرف کے پہلو کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ان سے ساگری کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھیں تو سب نے گول مول سے جواب دیے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ڈر کے مارے کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ اتنے میں ٹھیکیدار آ گیا اور سیدھا ہمارے پاس آ کر اس طرح حرکتیں اور باتیں کرنے لگا جیسے ہمارا لنگوٹیا یار یا بے تکلف دوست ہو۔ آپ یہاں سے غائب ہو جائیں۔ میں نے کہا یہاں رہوں تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے بے تکلفی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی پوچھا میرا وہ آدمی واپس نہیں آیا؟ آپ نے اسے تفتیش کے لیے میرے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلایا تھا، وہ بھی آ جائے گا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں، جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی آپ کو بلا لیں گے، فوراً چلے جائیں۔ ایک بات یاد رکھنا ٹھیکیدار صاحب، میں نے ذرا دبدبے سے کہا، یہاں کے کسی ورکر سے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہم نے اسے کیا پوچھا ہے اور اس نے کیا جواب دیا ہے۔ کسی ورکر کو یہ نہیں بتانا کہ وہ کیا جواب دے اور کس سوال پر خاموش رہے۔ اگر آپ نے کسی ورکر پر اس طرح کا دباؤ ڈالا یا اثر ڈالا تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ ٹھیکیدار سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ ان 3-4 مزدوروں سے ہمیں 2 آدمیوں کا پتہ چلا کہ وہ بھی یہاں موجود تھے۔ ہم نے انہیں بلایا اور دانستہ وقت ضائع کرنے لگے۔ ہمیں ساگری کا انتظار تھا۔ اسے لانے کے لیے جیپ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے لے آئے۔ ہم نے اسے ساتھ لیا اور ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے بھٹے کے ارد گرد گھومنے پھرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ مزدور کام چھوڑ کر حیرت زدگی کے عالم میں ساگری کو ہتھ کڑیوں میں بندھا دیکھ رہے تھے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون بھی گرفتار ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا۔ پھر ہم نے ان 2 مزدوروں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ انہیں بتایا کہ دیکھو تمہارا میٹ ہتھ کڑیوں میں بندھا ہوا ہے، اب اس سے نہ ڈرو۔ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو پہلے مزدور بتا چکے تھے۔ ایک مزدور نے یہ بھی بتایا کہ اسے یقین تو نہیں، لیکن اسے ایسے لگا تھا جیسے ساگری نے لڑکے کو آگ میں دھکیلا ہو۔ وہ یقین اور شک کے درمیان بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس کی اس بات سے یقین ہو گیا کہ ساگری جمیل کو آگ کے بہت قریب لے گیا تھا۔ ہمیں ایسی کوئی شہادت تو نہ ملی کہ ساگری نے جمیل کو آگ میں دھکیلا تھا۔ یہ شک پختہ ہو گیا کہ جمیل کو جلانے میں ساگری کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف مزدوروں سے ساگری کے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی تو انہوں نے اس کے سارے اعمال سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے بھرے بیٹھے ہوں۔ انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں، کچھ باتیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ان میں ایک نئی بات کا یہ اضافہ ہوا کہ وہ ہر مزدور سے 5 روپے فی مزدور ماہانہ کمیشن لیتا تھا۔ بعض پورے کنبے مزدوری کرتے تھے، ان سے بھی 5 روپے فی کس لیتا تھا۔
مثلا ایک کنبے کے 5 بڑے افراد اور 2 بچے ہیں جو ایک ایک اینٹ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ بچوں کے بھی 5 روپے اور بڑوں کے بھی 5 روپے وصول کرتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے 500 روپے آج کے 100 روپے کے برابر تھے۔ مزدوروں کی نوجوان لڑکیوں کو وہ اپنی زر خرید لونڈیاں سمجھتا تھا۔ انسپیکٹر ٹینسن نے مجھے یاد دلایا کہ گزشتہ رات ساگری سے پوچھا تھا کہ وہ اس وقت جمیل سے کتنی دور تھا جب جمیل آگ میں گرا تھا۔ ساگری نے جواب دیا تھا کہ وہ اس سے دور تھا، تو اس نے جمیل کو آگے جانے سے منع کیا تھا، اور جمیل پیچھے ہٹنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، وہ آگ میں جا پڑا۔ لیکن وہ اب ہر مزدور جس نے انہیں دیکھا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ساگری جمیل کے پہلو کے ساتھ لگا ہوا جا رہا تھا۔ ایک مزدور نے تو اس شک کا بھی اظہار کر دیا کہ ساگری نے جمیل کو ہلکا سا دھکا دیا تھا۔ ہم نے وہاں سے جو پوچھ گچھ حاصل کرنی تھی وہ بہت حد تک حاصل کر لی تھی۔ آدھا دن وہیں گزر گیا تھا۔ ہم نے ساگری کو گاڑی میں بٹھایا اور واپس اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ گئے۔ ساگری کو تفتیش کے کمرے میں بٹھا کر کہا کہ وہ اقبال جرم کر لے۔ اس نے وہی جواب دیا جو ملزم دیا کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، اور وہ اقبالی جرم کس طرح کرے۔ ہم نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ہم دوسرے طریقے سے اس کی زبان کھلوا سکتے تھے، لیکن اس کے متعلق پولیس کی رپورٹ لینا بہتر سمجھا۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کون سے علاقے کا رہنے والا ہے۔ یہ پرانی دلی کا علاقہ ہے۔ میں نے اس علاقے کے تھانے کے SHO کو فون کیا اور اسے ساگری کا پورا نام اور عرفیت بتا کر کہا کہ اس کے متعلق مجھے پوری رپورٹ بہت جلد چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسے کوئی جاننے والا آدمی ہو تو اسے بھی میرے پاس بھیج دے۔ SHO نے مجھے فون پر ہی بتا دیا تھا کہ یہ شخص تھانے کے ریکارڈ پر ہے اور ایک بار کا سزا یافتہ بھی ہے۔ اس کے بعد 8 ساڑھے 8 بجے ایک اور آدمی مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے گھر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے ایک بند لفافہ دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا۔ یہ ساگری کی ہسٹری تھی۔ اسے 2 سال سزا چاقو زنی کی واردات میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلی لڑائی جھگڑے میں 2 بار پکڑا گیا تھا، لیکن تھانے والوں نے راضی نامہ کرا دیا تھا۔ چاقو زنی میں ہی 1 بار پکڑا گیا تھا، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا تھا۔ تھانے دار نے اپنی رائے لکھی تھی کہ پکا گنڈا اور بدماش ہے اور دلیر بھی ہے۔ پولیس کے ساتھ اس کی دوستی بھی رہی ہے۔ یہ رپورٹ طویل اور بڑی واضح تھی۔ جو آدمی یہ رپورٹ لایا تھا وہ اس تھانے کا پرانا کانسٹیبل تھا۔ تھانے دار نے اس کانسٹیبل کو خاص طور پر بھیجا تھا کیونکہ اس کانسٹیبل کے ساتھ ساگری کی بڑی گہری یاری تھی۔ اس کانسٹیبل نے خود ہی کہا کہ وہ ساگری کی پوری رپورٹ دے سکتا ہے۔ اس نے ساگری کی زندگی کی پوری کہانی اور اس کے جرائم کی تفصیلات سنا ڈالیں۔ اس نے اجمیری گیٹ کی ایک طوائف کا نام بتایا جس کے ساتھ ساگری کے گہرے تعلقات تھے اور وہ فارغ وقت اسی کے ہاں گزارتا تھا۔ دلی میں اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشی کا مشہور اور بڑا بازار تھا۔ میں نے اسی کانسٹیبل سے اس طوائف کا ایڈریس بھی معلوم کر لیا۔ کانسٹیبل کو میں نے واپس بھیج دیا۔ اگلے روز میں اپنے دفتر میں گیا تو میں نے ٹینیسن کو SHO کی تحریری رپورٹ بھی دکھائی اور انسپیکٹر اور کانسٹیبل نے جو باتیں زبانی بتائی تھیں وہ بھی سنائیں۔ ٹینیسن نے کہا کہ اس طوائف کو بھی بلایا جائے۔ ہم نے اپنے ایک ASI کو بلا کر کہا کہ وہ گاڑی لے جائے، ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے جائے اور طوائف کو ساتھ لے آئے۔ یہاں میں آپ کو عادی مجرموں کی نفسیات بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کی تفریح یہی ہوتی ہے کہ طوائفوں کے پاس جا کر شراب پیتے تھے اور لوٹے ہوئے مال سے عیش و عشرت کرتے تھے۔ چھوٹی موٹی وارداتیں تو ان لوگوں کی فطرت میں شامل تھیں اور یہی ان کی زندگی تھی، لیکن قتل ایک ایسی واردات ہے جو کوئی انسان بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ عادی قاتل بھی قتل کی واردات کر کے اپنی مخصوص طوائف کے پاس جاتے اور شراب کے نشے میں بڑے فخریہ انداز میں طوائف کو بتاتے تھے کہ وہ قتل کی واردات کر کے آئے ہیں۔ ہم نے اس طوائف کو اسی توقع پر بلایا تھا کہ اس سے کوئی سراغ مل جائے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد طوائف آ گئی۔ وہ تقریباً 30 سال کی عمر کی اچھی خوبصورت طوائف تھی۔ ہم نے اسے بٹھایا۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف قدرتی تھا۔ ہم نے اسے ذہنی طور پر نارمل حالت میں لانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کیں، بلکہ ٹینیسن نے تو اس کی حسن کی تعریف بھی شروع کر دی اور کہا کہ وہ اس کے پاس آنا چاہتا ہے۔ ٹینیسن اردو اچھی بولتا تھا۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم پولیس والے ہیں اس لیے تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ ہم حسن کی قدر کرنے والے آدمی ہیں، تمہیں پوری اجرت اور بخششیں بھی دیں گے۔ ٹینیسن نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں ملک تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال پوچھتے ہو؟ میں نے کہا، یہ پیشہ ور عورت تو لگتی ہی نہیں، یہ کسی بڑے اونچے گھرانے کی کالج میں پڑھنے والی نوجوان لڑکی لگتی ہے۔ ہم اس کے گھر جائیں گے۔ وہ آخر طوائف تھی جس کا سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی مقام تھا، وقار تھا۔ ہم نے اسے ہوا دینی شروع کی تو وہ غبارے کی طرح پھولتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا کہ ہم نے اسے کیوں بلایا ہے؟ تمہارا یار پھانسی چڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا، کون؟ ساگری۔ میں نے کہا، وہ اس رات وہ تمہارے پاس گیا تھا اور اس نے تمہیں بتایا بھی تھا، وہ پورا بیان دے چکا، تمہیں صرف تصدیق کے لیے بلایا ہے۔ ہاں، اس نے اس طرح کہا جیسے لی جاتی ہے۔ میرے پاس آیا تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ پی گیا تھا۔
نشے میں واہی تباہی بکتا رہا اور اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرتا رہا۔ اس نے کہا کہ آج دولت کمائی ہے، ایک لڑکے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ میں سمجھی کہ ڈھینگے مار رہا ہے۔ نہیں، میں نے کہا ڈھینگے نہیں، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تمہیں اس نے کتنی رقم بتائی تھی؟ 5,000 کہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نہیں مانی تھی، اتنی زیادہ رقم کون دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یقین نہ کریں کہ اس طوائف نے فوراً راز اگل دیا۔ حیرت کی بات یا کوئی وجہ نہیں، دیکھیں کہ وہ طوائف تھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک طوائف اس کی بھی نہیں ہوتی جس سے وہ 2,000 یا 1,000 روپیہ کھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بس اسی کی ہے۔ طوائف یا کوئی بھی فاحشہ عورت روپے پیسے اور اپنی عیش و عشرت سے دلچسپی رکھتی ہے، اس کی ذات جذبات سے خالی ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے جذباتی سمجھتے ہیں وہ اس کی ایکٹنگ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے اپنے آنسو نکال لیتی ہے اور جب چاہے کہکھے بکھیرنے لگتی ہے۔ ساگری نے اسے اپنی محبوبہ بنا کر رکھا ہوا تھا، اور طوائف نے بھی اسے یہی تاثر دے رکھا ہوگا کہ وہ اس کی محبوبہ ہے اور اس پر مر مٹی ہے۔ لیکن اس دو نئے گاہک اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں پولیس انسپیکٹر تھے اور ان میں ایک انگریز تھا۔ طوائف کو کیا پڑی تھی کہ وہ ساگری کے لیے جھوٹ بولتی؟ طوائف کو ہم نے اس طرح رخصت کیا کہ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ یہ ہماری گواہ تھی۔ طوائف کے جانے کے بعد ہم نے ساگری کو حوالات سے نکلوا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ ابھی تک وہ انکار پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہم نے ساری شہادت اس کے آگے رکھ دی۔ تھانے میں جو رپورٹ آئی تھی وہ اس کے آگے رکھی، طوائف کا حوالہ دیا۔ دیکھ ساگری، میں نے کہا اگر تم اقبالی بیان نہیں دو گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان تمہارا ہوگا۔ بیان دے دو تو پوری تفتیش کریں گے کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے، اگر پریشان کرو گے تو تمہیں سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچائیں گے۔ تم نے کس شخص پر بھروسہ کیا ہے؟ ٹھیکیدار نے بیان دیا ہے کہ تم نے جمیل کو اپنی کسی دشمنی کی بنا پر آگ میں دھکا دیا تھا۔ ٹھیکیدار نے ہمیں گواہ بھی دیے ہیں، اور پھر ایک طوائف پر تم نے بھروسہ کیا جو ابھی ہمیں بیان دے گی ہے۔ اگر بیان نہیں دو گے تو ہم تمہیں باعزت طریقے سے تو رکھیں گے ہی نہیں۔ تم جانتے ہی ہو کہ CIA والے ملزموں سے کس طرح بیان لیا کرتے ہیں۔ وہ خود جرائم پیشہ تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پولیس کا ٹارچر کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے آگے جو شہادت رکھی تھی اور ایسا جال تھا جس سے وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے ٹھیکیدار کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور اقبالی بیان دینے پر آ گیا۔ عموماً اقبالی بیان بہت لمبے ہوا کرتے ہیں۔ ساگری کا بیان بھی خاصا لمبا تھا۔ میں اس کے ضروری حصے سناتا ہوں۔ ساگری ٹھیکیدار کا محافظ تھا اور بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کو کنٹرول بھی کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں ٹھیکیدار ضرورت پڑتی کہ فلاں شخص کو ڈرانا دھمکانا ہے یا کوئی رکی ہوئی رقم نکلوانی ہے تو وہ ساگری کو استعمال کرتا تھا۔ ایک روز ٹھیکیدار نے اسے کہا کہ جمیل کو زمین کے تختے سے اٹھا دینا ہے۔ ساگری نے وجہ پوچھی تو ٹھیکیدار نے وجہ یہ بتائی کہ اس کی بیٹی جمیل کے ساتھ آنگے پر کالج جایا آیا کرتی تھی۔ ٹھیکیدار خاندانی امیر کبیر نہیں تھا، یہ لوگ دلی کے ایک پرانے محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی برادری تھی۔ جمیل اور ٹھیکیدار کی بیٹی بچپن سے اکٹھے کھیلتے تھے، لڑکپن تک ان کا پیار ان کی روحوں میں اتر چکا تھا۔ پھر یہ نوجوانی کی عمر میں داخل ہوئے تو حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ٹھیکیدار کی قسمت کا دروازہ کھل گیا اور وہ دولت مند ٹھیکیدار بن گیا۔ ادھر جمیل یتیم ہو گیا، گھر کی دار روٹی پوری کرنی بھی محال ہو گئی۔ جمیل نے 10 جماعتیں پاس کر لیں تو ٹھیکیدار نے اس پر رحم کیا اور ملازم رکھ لیا۔ ٹھیکیدار نے جمیل کو یہ ڈیوٹی بھی دے دی کہ وہ ٹھیکیدار کی بیٹی کو تانگے پر کالج چھوڑ آیا کرے اور واپس بھی لے آیا کرے۔ ان دونوں میں پہلے ہی محبت تھی، انہیں بڑا اچھا اور جائز موقع مل گیا۔ ٹھیکیدار کی بیٹی نے دولت مندی سے اپنا دماغ خراب نہ ہونے دیا۔ اس نے یہ سوچا کہ ہی نہیں کہ اس کے مقابلے میں جمیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور وہ اس کا نوکر ہے۔ شائستہ ٹھیکیدار کی بیٹی کے لیے رشتے کا ایک بڑا اچھا پیغام آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور بڑے امیر تاجروں کا بیٹا تھا۔ ٹھیکیدار نے ہاں کر دی۔ شائستہ نے اپنی ماں کو اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ نکاح کے وقت کہہ دے گی کہ وہ اس شخص کو قبول نہیں کرتی۔ شائستہ نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ جمیل کے ساتھ شادی کرے گی۔